سن تو سہی جہاں میں تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ ناظرین، یہ بات ہے ناروے کی۔ ناروے کے شاہی محل سے ناروے کی حکومت کو ایک خط موصول ہوتا ہے۔ اس خط میں ناروے کی شاہی حکومت یعنی ناروے کا شاہی محل یہ درخواست کرتا ہے کہ شاہی محل کے صوفے خستہ حال ہو چکے ہیں، انہیں بدلایا جائے۔ ناروے کی حکومت کی جانب سے جواب جاتا ہے کہ اس سال بجٹ پورا ہو چکا ہے، اگلے سال دیکھیں گے۔ شاہی محل سے ایک بار پھر فرمان صادر ہوتا ہے کہ اگر آپ انہیں بدلا نہیں سکتے تو کم از کم ان کی پالش ہی کروا دیں۔ ناروے کی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر یہی جواب جاتا ہے، اس سال کا بجٹ مکمل ہو چکا ہے، اگلے سال دیکھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو یہ سہنا پڑتا ہے اور خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ حال ہے ان معاشروں کا جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے، جو مردہ نہیں ہوئے، جن کے لیے ان کی عوام کی طاقت سب سے عظیم ہوتی ہے، جو عوامی ووٹ کا پوری طرح سے خیال رکھتے ہیں، جو عوامی ٹیکسوں کا پوری طرح سے صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کا ضمیر ابھی تک مردہ نہیں ہوا۔ لیکن افسوس، ہمارے فارن آفس کی جانب سے، پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے حال ہی میں پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو یو این منیر احمد صاحب کے ایک واش روم کو ڈیزائن کرنے کی خاطر یا اس کو رینوویٹ کرنے کی خاطر $25,000 پاکستان کے فنڈ سے دیے گئے، فارن آفس کے فنڈ سے دیے گئے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دیے گئے۔ ناظرین، یہاں میں بتاتا چلوں کہ منیر احمد صاحب جو کہ پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو یو این ہیں، وہ نیو یارک میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے اپنے مکمل گھر کی زیب و آرائش کے لیے پاکستان کی عوام کے فنڈ سے $50,000 اپروو کروائے، جس میں سے صرف واش روم یعنی ان کے باتھ روم کو رینوویٹ کرنے کے لیے $25,000 الاٹ کیے گئے۔ یہ پیسہ آپ کا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ پیسہ ہم سب کا ہے، یہ پیسہ اس 20 کروڑ عوام کا ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں۔ ناظرین، ناروے کے ایک سیاستدان جان وینتھر نے ایک دفعہ قصداً یعنی انٹینشنلی اپنے سالانہ ٹیکس ریٹرن کم جمع کروائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20,000 کروڑ یعنی کہ پاکستانی اس وقت کے 2.5 لاکھ روپے کم جمع کروائے۔ اس کے بعد جان وینتھر ناروے کا پرائم منسٹر بن گیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر بننے کے ایک ہفتے بعد جان وینتھر نے اپنی کرسی سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کا کہنا تھا کہ جس قوم نے مجھ پہ اعتبار کیا اور جس قوم نے مجھے اپنے ووٹوں کی طاقت سے اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا، میں اس قوم کو ایک دفعہ اپنے اینول ٹیکس ریٹرن دوشوار مد میں 20,000 کروڑ کا نقصان دے چکا ہوں۔ جارج وینتھر کا یہ استعفیٰ منظور ہوا اور وہ اپنی کرسی سے نیچے اتر گیا۔ ناظرین، یہ مثال ہے چند ان ممالک کی جن کے ضمیر آج بھی جاگے ہوئے ہیں، جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو آج بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگانا ہی عبادت مانتے ہیں۔ مثالیں ایسی کہ سرکاری خرچ کی بات آئے تو بادشاہ بھی بے بس، مثالیں ایسی کہ ضمیر جھنجھوڑے تو وزیر اعظم کی کرسی کو بھی لات مار دی جائے۔ کہیں سنی ہے ایسی مثال؟ کیا ہوگا پاکستان میں کوئی ایسی تبدیلی؟ کیا آ سکیں گے ہمارے ملک میں بھی ایسے حکمران جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ محض ہمارے اوپر لگائیں، جو اپنی ضمیر کی آواز سن کر ہی اپنی کرسی چھوڑ دیں؟ کیا ایسا کبھی پاکستان بھی دیکھ پائے گا؟ یہاں تو ریلوے کے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں، مگر کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہ بڑے بڑے دعووں سے مکرا جاتا ہے مگر کرسی نہیں چھوڑی جاتی۔ یہاں تو سب کچھ سہ لیا جاتا ہے مگر کرسی نہیں چھوڑی جاتی۔ کن چناروں کی بات کرتے ہو، کن سہاروں کی بات کرتے ہو، جن کے رخ پر خزاں کے دھبے ہوں، ان بہاروں کی بات کرتے ہو؟ کیا ہمارے آج کے حکمران ان قدموں پہ چل سکیں گے جن قدموں کی موٹیویشنل کہانیاں ہم اس طرح سنتے ہیں، جن حکمرانوں کی قصے سن سن کر ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے بھی حکمران کبھی ان کے نقش قدم پہ چل پڑیں گے؟ کیا ضمیر کی آواز اتنی پختہ ہو سکے گی؟ تو حادثے ہوتے ہیں
اور کسی غریب کو، کسی سرکاری نوکر کو اس کا قصوروار ٹھہرا کر اپنی کرسی بچا لی جاتی ہے۔ یہاں تو شاہی محل، شاہی افسر اور شاہ خرچیوں سے فرصت نہیں ملتی۔ ایک واش روم کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے قوم کے $25,000 تک قربان کر دیے جاتے ہیں۔ کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت، وہ مگر سوچ کا بونا ہے، بس یہی رونا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو بھی ایسی قیادت نصیب کرے جس کا خواب لیے ہم در در بھٹکتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔